بیٹوں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ والدین کی ضرورت ساری پوری کر لیتے ہیں، لیکن بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے، محبت کا اظہار نہیں کرتے. تو یہ چیز والدین کو بڑی فیل ہوتی ہے. ان کو تحفہ نہیں دیتے، کچھ تھوڑا سا تحفہ لے آئیں، کوئی چیز لے آئیں. بندہ اتنی ساتھ زندگی گزارتا ہے، یہ تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماں کو کیا چیز پسند ہے، والد کو کیا چیز پسند ہے، کپڑوں میں کیا پسند ہے. حسب توفیق جتنی گنجائش ہو اس حوالے سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوا اور کہنے لگا میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں بڑی قربانی میں نے دی ہے، اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واپس جاؤ اور جیسے ان کو رلایا ہے اسی طرح انہیں ہنساؤ. اب غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سمجھائی کہ ماں باپ کے دل کو خوش کرنا بہت عظمت والا کام ہے. اب والدین کا احترام کیا جائے گو کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں. اگر اللہ کا احسان ہے، ہم پہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے والدین بھی مسلمان ہیں، لیکن اگر والدین کافر ہوں پھر بھی ان کا احترام کیا جائے گا. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی بیٹی تھی اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی بہن تھی. ان کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ مشرکہ ہی تھی. چنانچہ ایک دفعہ ان کی والدہ ان سے ملنے آئیں تو حضرت اسما نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب، میری والدہ میرے پاس مہمان آ رہی ہیں، وہ مشرکہ ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ وہ مشرکہ ہے، اسلام ابھی قبول نہیں کیا، مگر تم ان کی خدمت کرو اس لیے کہ وہ تمہاری ماں ہے. اب غور کریں کہ اگر ماں مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، کافرہ ہے، پھر بھی اس کی کتنی ادب و احترام ہے. تو اللہ کا کتنا فضل ہے کہ ہماری مائیں تو مومنہ ہیں، بچپن سے ہمیں ایمان ماں کی گود میں ملا. ہم تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جب ہمیں والدہ دودھ دیتی تھی، سلاتی تھی، تو ہمیں کلمہ طیبہ کا ورد کرواتی تھی. الحمدللہ. تو دین اسلام کی خوبصورتی تو دیکھیں کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تب بھی شریعت ان کا ادب و احترام سکھاتی ہے. فرمایا گیا اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، یعنی تم دنیا کے اندر ان مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی مناسب زندگی گزارو، اچھی طرح زندگی گزارو، ان کا احترام کرو. کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ پہ جاتا ہے، یعنی بیٹا باپ کا آئینہ ہوتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. انگریزی کا ایک مقولہ ہے سیب درخت سے بہت دور نہیں گرتا، یعنی بیٹا بھی والد کی طرح ہوتا ہے. سیب گرتا ہے تو درخت کے قریب ہی گرتا ہے. مطلب یہ کہ بیٹا اپنے باپ کے اخلاق کے قریب ہوتا ہے. اس لیے جو نیک لوگوں کی اولادیں ہوتی ہیں ان کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور اللہ رب العزت ان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرماتے ہیں. اب یہاں پہ دو پوائنٹ ہیں. ایک آج کے بیٹے کے لیے کہ اگر اس کے والدین نیک تھے تو اس کے لیے آسانی ہے. ایک یہاں پہ پوائنٹ جو ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا تھا کہ والدین کے جو نیک ہوتے ہیں، تو دیکھیں اگر آج کا نوجوان، آج کا بیٹا کل اس کو بھی اللہ رب العزت اولاد دیں گے، تو اگر وہ نیک ہوگا تو اس کی اولاد کے لیے بھی کتنا اچھا ہوگا. اب یہاں پہ کچھ ٹپس ہیں نوجوان بیٹے کے لیے کہ بیٹے کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کے پاس بیٹھیں، اولاد ماں باپ کے پاس بیٹھے. اور ایک خاص بات کہ والدین نے بڑی محنت کے ساتھ
اس بیٹے کو پال کے بڑا کیا ہوتا ہے. اب اگرچہ بیٹا مصروف ہے, بیٹا جوانی کے حالات میں ہے, لیکن والدین کی نظر میں وہ بیٹا ہی ہوتا ہے. اس بیٹے کی جو بچپن کی باتیں ہیں, جو واقعات ہیں, جو اس کی شرارتیں ہیں, آج بھی والدین کو بڑی اسی طرح یاد ہوتی ہیں. اب نوجوان بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ بیٹھے, باتیں کرے, اور اپنے بچپن کے وہ واقعات جو اس کی بیوقوفیاں تھیں, شرارتیں تھیں, یا ماں باپ کی جو محبتیں تھیں, ان کو یاد کرے, ریکال کروائے. اب جب اس طرح باتیں وہ چھیڑے گا تو ماں باپ اس کے ساتھ انوالو ہو جائیں گے, اور ماں باپ کے بعد ذہن میں بھی یہ بات آ جائے گی, دیکھو یہ میرے بیٹے کو آج جوان ہے, ساری محنتیں اس کے پاس ہیں, لیکن اس کو ہماری وہ بچپن کی محبتیں بھی یاد ہیں, بچپن کی شفقتیں بھی یاد ہیں. اس طرح ماں باپ کا دل خوش ہوگا. اب اگر کسی سفر کی وجہ سے, جاب کی وجہ سے, بزنس کی وجہ سے, دین کی خدمت کی وجہ سے اگر کسی دوسرے شہر میں جانا پڑے تو ریگولر اپنا ٹائم رکھیں, والدین کو اکثر کال کریں. بعض تو میں نے ایسے اچھے نوجوان بھی دیکھے جن پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, ان نے روزانہ کے ایک وقت رکھا ہوتا ہے کہ 2 منٹ بات کرنی ہو, 5 منٹ بات کرنی ہو, بات لازمی کرنی ہے. اگر اس وقت نہ بات کر سکیں, بعد میں بات کر کے ہیلو آئی کر لیتے ہیں, حال احوال پوچھ لیتے ہیں. تو اس طرح ماں باپ اور اولاد میں تعلق, محبت کا تعلق, احترام کا تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے. ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں اور بچے ان کو ملنے آئیں تو بچے ان کو خالی زبانی سلام نہ کہیں, بلکہ ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیں. اب اس سے اور تعلق مضبوط ہوتا ہے. اب ایک ریسرچ ہے, اس کے کچھ پوائنٹس ہیں, تھوڑے اچھے پوائنٹس ہیں تو ان کو شارٹلی دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات کہ ماں باپ کے ساتھ محبت بھرے الفاظ استعمال کریں, جیسے امی ابو کو کہ امی ابو میں آپ سے محبت کرتا ہوں, مجھے آپ بڑے اچھے لگتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ کہ کبھی بھی ماں باپ کو تکلیف نہ دیں, ان کے ساتھ برا رویہ نہ رکھیں, ان کو ترچھی نگاہ سے نہ دیکھیں, غصے والی نگاہوں سے نہ دیکھیں, اس سے ان کا دل دکھتا ہے. پھر تیسرا پوائنٹ, جب کبھی والدین کے ساتھ بات کریں تو آئی کانٹیکٹ رکھیں, محبت کے ساتھ ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کے بات کریں. بعض دفعہ کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ نظریں موبائل پہ ہوتی ہیں, واٹس ایپ کے میسیجز پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, فیس بک کے سٹیٹسز دیکھے جا رہے ہوتے ہیں, پوسٹ دیکھی جا رہی ہوتی ہیں, اور اس دوران والدین سے بات کی جا رہی ہے. اتنی غفلت کے ساتھ جب والدین سے بات کریں گے تو ان کا دل دکھے گا. اب جس طرح اچھے بیٹے ہیں, اسی طرح اگر کسی نوجوان کی تربیت نہ ہو تو وہ پھر برا رول بھی اپناتے ہیں. ایک واقعہ ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا, اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی تھی, اس پہ محنت نہیں ہوئی تھی. اب وہ نوجوان چند لوگوں میں بیٹھا کچھ دلچسپی کی باتیں کر رہا تھا کہ اس کا والد آیا, درمیان میں اس نے بھی کوئی بات چیت شروع کی تو فوراً وہ بدبخت بیٹا بولا, ابو آپ خاموش رہیں, انسانوں کو باتیں کرنے دیں. اب غور کریں کہ اس والد کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, بھری مجلس میں اس کے بیٹے نے انسان بھی نہ سمجھا. اس قسم کی حرکتوں سے, اس قسم کی باتوں سے جب تک نوجوان اجتناب نہیں کریں گے, محبت کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ نہیں بات کریں گے, تو پھر والدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آج اگر کوئی نوجوان ہے, کل ایک وقت آئے گا وہ خود اس پوزیشن پہ کھڑا ہوگا جس پہ آج ان کے والدین ہیں. آگے اسی حوالے سے پھر میں کچھ پوائنٹ مزید انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا. اس ریسرچ کا چوتھا پوائنٹ یہ ہے
ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. الفاظ کے بجائے عمل اونچے بولتے ہیں. تو اپنے عملوں سے ماں باپ کی ساتھ محبت ثابت کریں. اب ایک یہاں پہ ایک کہاوت میں بتا دیتا ہوں کہ ایک طالب علم اپنے استاذ کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کرتا تھا کہ استاذ جی سر جب آپ کہیں گے جان بھی حاضر ہے. ایک دفعہ استاذ صاحب کو سائیکل کی ضرورت پڑ گئی, ایمرجنسی میں کہیں جانا تھا. استاذ نے اپنے شاگرد کو کہا کہ بیٹا 1-2 گھنٹے کے لیے سائیکل دے دو, میں نے فلاں جگہ جانا ہے. تو وہ اپنے استاذ کی طرف کہنے لگا, حضرت استاد جی جان دینے کی بات ہوئی تھی, سائیکل دینے کی بات نہیں ہوئی. تو ہم بھی خالی باتوں سے ہی والدین کو محظوظ نہ کریں بلکہ عملی طور پہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں, ان کا خیال رکھیں. اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان بیٹا ماں باپ کی خدمت سے سستی دکھاتا ہے, یعنی وہ خدمت کرنا چاہتا ہے, ماں باپ کا دل سے احترام کرتا ہے لیکن سستی دکھاتا ہے. تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی محبت میں کمی آ گئی ہے. تو لہٰذا ایسے کام سے اجتناب کرنا چاہیے, ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ ماں باپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ بیٹا اب کم محبت کرتا ہے. یعنی بیٹا غفلت سستی کر رہا ہوتا ہے, کاہلی کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس سے یہ میسج جا رہا ہوتا ہے کہ اب والدین سے وہ محبت نہیں کرتا. اس سے والدین کو